معجزات کے باب کے اندر آپ نے سیدنا سلیمان فارسی کا وہ مشہور واقعہ سنا ہوا. سیدنا سلیمان فارسی کا قبول اسلام، یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ آپ کے سامنے پہلے سیرت کے ابتدائی دروس میں رکھ چکا ہوں. انہوں نے پہلے دن آ کے کھجوریں پیش کی تھیں اور کہا تھا صدقے کی ہیں، تو رسول اللہ نے کہا تھا ہم صدقہ نہیں کھاتے. اگلے دن آ کے تحفے کے طور پہ پیش کی، اور وہ جانچنا چاہتے تھے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں کہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی. پھر انہوں نے جب اسلام کو قبول کیا، لمبا چوڑا واقعہ، مہر نبوت کو دیکھا، چوما. اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک بات رسول اللہ کے سامنے رکھی تھی. اے اللہ کے رسول، یہ یہودی نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے اور اس نے میرے ساتھ مکاتبت کی ہے کہ میں اس کو پورا ایک باغ کھجوروں کا لگا کے دوں گا. اور میرے بھائیو، یہ جو مکاتبت ہوتی تھی، کھجوروں کا باغ لگا کے دوں گا اور جب تک وہ کھجور پھل نہیں دے گی یہ میرا غلام رہے گا. اس مکاتبت کے اندر یہ شرط اس لیے رکھی جاتی تھی، ایک آم کا پودا آپ لگائیں آج، اس کو پھل دیتے ہوئے 5 7 8، اب تو ہائیبریڈ بھی آ گئے، چلو 4 سال تو لگ جاتے ہیں. کھجور کے پودے کو بہت لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے، بیج ڈالنے سے، پودا لگانے سے لے کے پھل دینے تک. اس کا بھی خیال تھا 10 20 سال یہ میرا غلام رہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی یہ بات سنی تو صحابہ کو کہا لاؤ صدقہ کرو سلمان فارسی پہ، پودے لے کے آؤ چھوٹے چھوٹے، آؤ اس کے لیے باغ لگاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا میرے علاوہ پودا کسی نے نہیں لگانا، میرے علاوہ پودا کوئی نہ لگائے، میرے علاوہ پودا کوئی نہ لگائے. یہاں پہ حکم تھا. اس وجہ سے یہ بھی بات رافضیوں نے پراپوگنڈے کے طور پہ استعمال کی ہے، میرے علاوہ پودا کوئی نہ لگائے. پودے جمع ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کے اس یہودی کے باغ میں پودے لگانے شروع کر دیے. اب آپ ایمانداری سے بتائیے، کبھی زندگی کی تاریخ انسانیت میں یہ ہوا ہے کہ کھجور کا پودا آج لگے اور 1 سال کے بعد پھل دینا شروع ہو جائے؟ یہ معجزے کا، ہزاروں لوگوں کا عینی شہادت اور قبول اسلام. اگر یہودی چاہتے تو اسی ایک معجزے کو دیکھ کے اسلام قبول کر لیتے، لیکن نہیں، کچھ لوگ واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اسلام کو قبول نہیں کرتے. 1 سال گزرا، وہ پودے تناور درخت بھی بن گئے، ان کے اوپر کھجوریں بھی لگنا شروع ہو گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہنسی خوشی سلمان فارسی کے ساتھ اس باغ میں چلے، ایک پودے کے اوپر کھجور نہیں لگی، ایک کے اوپر. 300 کے قریب پودے تھے، سینکڑوں پودے، مختلف روایات ہیں، سب کے اوپر کھجور لگی ہے، ایک کے اوپر نہیں لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کس نے لگایا تھا؟ حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ نے حکم دیا میرے علاوہ کوئی نہ لگائے. حضرت عمر نے ہاتھ بٹاتے ہوئے اس پودے کو لگا دیا تھا، لیکن چونکہ رسول اللہ کا حکم تھا، یہاں پہ رافضی بے ایمان وہ کہتے ہیں عمر نے لگایا تھا اس لیے اس نے پھل نہیں دیا. واہ واہ، یہاں پہ حکم رسول تھا کہ میرے علاوہ کوئی نہ لگائے، وجہ یہ تھی. اور کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا معاذ اللہ درجہ کم تھا؟ نہیں، یہ نبی کا ایک معجزہ تھا. ورنہ تو سیدنا عمر کو بھی کی جو کرامتیں ہیں وہ آپ کو سیرت عمر میں بیان کی ہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر ان اولیاء اللہ میں سے ہیں کہ جن کے سامنے اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ میدان جنگ کا پورا نقشہ عیاں کر دیا، اور مدینہ سے آواز لگائی تھی ساریہ کو، اس نے ہزاروں میل دور حضرت عمر کی آواز کو سنا تھا کہ پہاڑ کی اوٹ لے. یہ سنت نبوی ہے کہ پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھ کے جنگ کرنا. یہ بات نہیں ہے کہ سیدنا عمر نے لگایا تھا تو اس لیے پھل نہ ہوئے، یہ رسول اللہ کا حکم تھا. خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پودے کو دوبارہ اکھاڑ کے لگایا، اس پودے نے بھی اسی سال پھل دینا شروع کر دیا. اب سیدنا سلمان فارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، پودوں کا معاملہ تو طے ہو گیا، لیکن وہ جو 40 اوقیہ سونے کا معاملہ ہے، اگر آج ضرب دیں 200 گرام کے حساب سے، جو اندازہ مختلف محدثین کا، 8 کلو سونے کا، 8 کلو سونا رہتا ہے ابھی اس کا ادا کرنے والا. جب وہ ادا کریں گے تب رہائی ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی اسنا میں مرغی کے انڈے جتنا سونے کا ایک ٹکڑا آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے اس ٹکڑے کو اٹھایا اور سلمان کو کہا جا اپنا 8 کلو سونے کا جو مکاتبت ہوئی ہے اس کو بھی ادا کر. حضرت سیدنا سلمان نے بھی سوچا ہوگا، صحابہ نے بھی سوچا یہ مرغی کے انڈے کے برابر جو سونا کیا 8 کلو کا ہو سکتا ہے؟ خود بتائیے، ہو سکتا ہے؟
لیکن سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں اس نے تولنا شروع کیا، اس کو تولا گیا، اللہ کی قسم میں دیکھ کے حیران رہ گیا، اگر اس دن اس کے ساتھ احد پہاڑ کو بھی تولا جاتا تو احد پہاڑ ہلکا ہو جاتا۔ اسے ایک مرغی کے انڈے کے برابر سونے نے 8 کلو سے زائد سونے کا قرض بھی اتار دیا۔